ایک کسان کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ کسان اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا مگر کسان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ کسان کے گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ کسان دوسری شادی کر لے، مگر کسان کسی صورت پر بھی دوسری شادی کے لیے رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ کسی صورت بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا کسان کا بیوی سے پیار بڑھتا گیا۔ کسان کی شادی کو 10 سال گزر گئے اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسان کی بیوی امید سے ہوئی۔ کسان بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی تھی اور ان پر اپنا خاص کرم عطا فرمایا تھا۔ کسان نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی کہ اللہ اسے ایک خوبصورت گڑیا سے نوازے۔ غفور الرحیم نے اس کی دعا سن لی اور اسے ایک خوبصورت پھول جیسی گڑیا عطا کی۔ کسان بہت خوش تھا کہ اللہ نے اسے بہت خوبصورت پری عطا کی ہے۔ بیٹی کی آمد پر کسان کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی، غریبوں کو کھانا کھلایا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا کسان کی بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ کسان کے خاندان میں بیٹیوں کو پڑھانا بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کسان کے خاندان میں بیٹیوں کو گھر سے باہر اسکول میں بھیجنا، انہیں تعلیم دلوانا بے غیرتی سمجھی جاتی تھی، لیکن کسان اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسان کی بیٹی نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ بیٹی کے اچھے نمبر دیکھ کر کسان کو بیٹی کو آگے پڑھانے کا شوق ہوا، مگر کسان کے باپ نے سختی سے منع کر دیا کہ بس بہت ہے اتنی تعلیم۔ مگر کسان کی بیٹی ضد کرنے لگی، بابا مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اور کسان پہلے ہی اس بات کو لے کر پریشان تھا، کیونکہ کسان کے گاؤں میں میٹرک کے بعد تعلیم کی سہولت موجود نہ تھی اور کسان کی بیٹی اس ضد میں تھی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ کسان بہت پریشان تھا، وہ اپنی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار کسان نے اپنی بیٹی کے آگے ہار مان لی۔ جیسے ہی اس بات کا پتہ کسان کے باپ کو ہوا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ کسان کے باپ نے کہا، ہرگز نہیں، میں کبھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ میری پوتی شہر میں جا کر غیر مردوں کے ساتھ پڑھے۔ مگر کسان اپنے باپ کی اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ کسان کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر کہتا ہے، تم میرے خاندان کی عزت خراب کرنا چاہتے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، زندگی میں دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ شہر آ جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھے کالج میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرواتا ہے۔ کسان کی بیٹی بہت سمجھدار اور ذہین تھی اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ کسان کی بیٹی ہر سال اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی گئی۔ آخرکار وہ ٹائم بھی آ گیا جب کسان کی بیٹی ایک مشہور ڈاکٹر بن گئی۔ کسان بہت خوش تھا کہ اس نے جو سپنا دیکھا وہ سپنا اس کا پورا ہو گیا۔ کسان اپنی بیٹی کو لے کر گاؤں واپس آ جاتا ہے اور اس کے گاؤں میں دور دور تک ہاسپٹل کی سہولت موجود نہ تھی۔ کسان کے گاؤں میں دور دور تک کوئی ہسپتال نہ تھا۔ کسان کے گاؤں کے لوگ اپنے علاج کے لیے شہر جاتے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ شہر اور گاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ شہر تک جاتے مریض کا دم نکل جاتا۔ کسان نے اپنے گاؤں میں غریبوں کے لیے ہسپتال بنوایا، جہاں پر اس کی بیٹی غریبوں کا مفت علاج کرنے لگی۔ کسان نے سب کی مخالفت مول لے کر اپنی بیٹی کو پڑھایا
اور اس کی بیٹی نے کسان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کسان کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں پڑھانے سے خراب نہیں بلکہ سمجھدار بنتی ہیں۔ وہ پڑھ لکھ کر کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت خراب نہیں کرتی بلکہ ان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھانے سے بیٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بیٹیوں کو پڑھانے سے بیٹیاں کبھی بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ ان کی زندگی میں شعور آتا ہے۔